میرا نام ثانیہ ہے، میں لکھنؤ کی رہنے والی ہوں۔ یہ کہانی ایک ایسی عورت کی ہے جس نے 25 بیٹے پیدا کیے۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ 25 بیٹے پیدا کرنے والی یہ عورت، جس کا نام شبینہ ہے، 5 لاکھ روپے لے کر اب تک 25 خاندانوں کو اولاد دے چکی ہے۔ لکھنؤ کا یہ ایک انوکھا واقعہ ہے۔ جب میں 10 سال کی تھی، میرے پتا جی نے دوسری شادی کر لی اور میری ممی کو چھوڑ دیا، اور میری ممی مجھے لے کر میری نانی کے گھر آ گئیں، جہاں میری نانی نے ہمیں اپنے گلے سے لگا لیا۔ برے وقت میں انہوں نے ہمیں اپنے گھر میں جگہ دی۔ وقت گزرتا گیا اور نانی جی کا کچھ دنوں بعد دیہانت ہو گیا۔ میرے ماماؤں کا ویوہار ہمارے ساتھ بہت بدل گیا تھا۔ میری خالہ اکثر ممی سے کہتی تھی کہ تم میرے پاس آ جاؤ، پر ممی نے ہمیشہ ہی انکار کیا۔ میری قسمت میں مانو جیسے دکھ ہی لکھے تھے، اپنوں سے بچھڑنا لکھا تھا۔ میری ممی کو ہارٹ اٹیک آیا جس سے ان کی موت ہو گئی۔ ڈاکٹر نے کہا اگر ان کو وقت پر لے آتی تو شاید ان کی جان بچ جاتی۔ ممی کی موت میرے لیے بہت بڑا صدمہ تھی۔ ماما جی نے کہا خود کو کبھی اکیلا مت سمجھنا، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، پر مجھے کسی سے بھی کوئی بات نہیں کرنی تھی۔ خالہ کچھ دن وہیں میرے پاس ہی رہیں۔ وہ چاہتی تھی کہ میں ان کے ساتھ چلوں۔ وہ مجھے اپنی بیٹی کے جیسے پیار کرتی تھی اور کئی بار ممی سے کہہ چکی تھی وہ ثانیہ کو اپنے گھر کی بہو بنائیں گی، اور ممی نے کہا تھا کہ وقت آنے دیجیے، ایسے فیصلے اتنی جلد بازی میں نہیں کرنے چاہیے۔ اگر کل کو بچوں کی سوچ بدل گئی یا ایک دوسرے کو پسند نہ کیا تو بہت مصیبت پیدا ہو سکتی ہے۔ میں پہلے سے بھی زیادہ چپ رہنے لگی تھی۔ مجھے ممی کا غم اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ میرے پتا جی اکثر ملنے آتے اور باتیں کرتے رہتے تھے، پر وہ کبھی بھی میری ممی کو واپس نہیں لا سکتے تھے۔ پتا جی نے مجھ سے کہا کہ میں مانتا ہوں میں نے اچھا نہیں کیا، مجھے تمہیں اپنے پاس رکھنا چاہیے تھا، پر میں اس وقت بہت مجبور تھا۔ اب میں چاہتا ہوں میری بیٹی میرے ساتھ چلے اپنے گھر میں، اور میں نے اس دن پتا جی سے کہا کہ دوبارہ کبھی مجھے اپنی بیٹی مت کہیے گا، میرا کوئی باپ نہیں ہے۔ آپ نے جو کچھ بھی میری ممی کے ساتھ کیا میں بھولی نہیں ہوں، اسی لیے بہتر یہی ہوگا کبھی دوبارہ مجھ سے ملنے یہاں مت آئیے گا، مجھے نفرت ہے آپ سے۔ ممی کے جانے کے بعد مجھے سب سے نفرت محسوس ہوتی تھی۔ میری چھوٹی مامی کہتی تھی کہ اب کالج جانے لگی ہو، کل کو تمہاری شادی بھی کرنی ہے، تمہاری ماں تو مر گئی اور تمہیں ہمارے سر پر چھوڑ کر چلی گئی، اسی لیے اس سال ایگزام دے دو اور گھرداری سیکھو، اس کے بعد ہم تمہاری شادی کسی اچھے گھر میں کر دیں گے۔ میں نے مامی سے کہا کہ میں پڑھنا چاہتی ہوں اور گھرداری میری ممی نے مجھے بہت اچھے سے سکھائی ہے، اور رہی بات کالج جانے کی تو اس گھر میں میری ممی کا بھی حصہ تھا، اور ممی کو طلاق کے بعد جو روپیہ پیسہ ملا تھا وہ ماماؤں نے اپنے کاروبار کا کہہ کر ممی سے لے لیے تھے۔ تو آپ مجھے کون سا بوجھ بنانا چاہ رہی ہیں؟ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو روتی رہیں اور مار کھاتی رہیں۔ میری ماں نے مجھے بہت بہادر بنایا ہے، حالات کا سامنا کرنا سکھایا ہے، اسی لیے مجھے کبھی کمزور مت سمجھیے گا۔ مامی مجھے سر سے پیر تک گھورنے لگی اور بہت غصہ ہو گئیں۔ ایک دن بڑی مامی نے مجھ سے کہا بیٹا ثانیہ، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، تم رسوئی کا کچھ کام دیکھ لینا۔ انہوں نے اتنے پیار سے کہا تو مجھ سے انکار نہیں ہوا اور میں کھانا بنانے لگی۔ ایسا اب روز ہی ہونے لگا تھا۔ میں گھر کا سارا کام کرتی، اور جب میں گھر کے کاموں میں لگ جاتی تب مامی کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی۔ جب ایک دن سوچا کہ جا کر بات کرتی ہوں، میرے ایگزام ہونے والے ہیں، مجھے ایگزام کی تیاری بھی کرنی ہے، اور مامی کسی اچھے ڈاکٹر سے جا کر چیک اپ کروائیں۔ پر جب میں ان کے کمرے میں ان کے قریب گئی تو کمرے سے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ چھوٹی مامی نے کہا تم تو بہت سمجھدار نکلی، اگر میں اسے کہتی تو وہ کبھی میرے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی، اب کیسے روز روز سارے کام کرتی ہے جلدی جلدی، تمہارا بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ تو بڑی مامی نے کہا تم بس دیکھتی جاؤ، میں اس کا کیا کرتی ہوں، ایک دن اس لڑکی کو اس گھر سے باہر کر دوں گی۔ اور میں چپ چاپ وہاں سے واپس لوٹ آئی۔ مجھے بہت رونا آ رہا تھا، پر مجھے رونا نہیں تھا کیونکہ میں کمزور نہیں بننا چاہتی تھی۔ اگر میں روتی تو مجھے اپنا آپ بہت کمزور لگتا۔ بڑی مامی کو میں نے اتنا اچھا سمجھا تھا، پر افسوس وہ بھی سب کے جیسی ہی نکلی، اور اس دن میں نے صرف اپنی پڑھائی پر ہی دھیان دیا، کیونکہ میڈیکل کی پڑھائی آسان نہیں ہوتی۔ مجھے اپنی ممی کی بہت یاد آ رہی تھی۔ روزانہ رات کو میں ڈر کر بیٹھ جاتی تھی
اور سوچتی تھی میں کتنی بدقسمت ہوں جسے ایک رشتہ بھی پورے طور پر نہیں ملا۔ جو میرے قریب ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور چلے جاتے ہیں۔ پتہ نہیں آنے والے کل میں میرے ساتھ کیا ہوگا، میری زندگی کیسی ہو گئی ہے، یا شاید قدم قدم پر مجھے دھوکے ہی ملیں گے۔ اور اس رات میں نے سوچ لیا تھا نہ کبھی کسی پر بھروسہ کروں گی اور نہ ہی کسی سے رشتہ بناؤں گی۔ جب ایک دن خالہ میرے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ مانگنے آئی تھی، وہ بہت خوش تھیں، پر مجھے خوش ہونا نہیں آتا تھا۔ مجھے تو خود بھی یاد نہیں تھا میں آخری بار کب مسکرائی تھی۔ سب لوگ مجھے بد زبان بدتمیز کہتے تھے کیونکہ میں کسی کی بھی کوئی بات نہیں سنتی تھی۔ ماما نے خالہ سے کہا کہ بات تو ٹھیک ہے، پر میں ثانیہ کو گھر میں ہی رکھنا چاہتا ہوں۔ ثانیہ ہماری مرحوم بہن کی اکلوتی نشانی ہے، اس نے بہت دکھ دیکھے ہیں اور میں نہیں چاہتا وہ گھر سے باہر جائے۔ مجھے اپنی بھانجی بہت پیاری ہے۔ تو خالہ نے کہا مجھے بھی تو ثانیہ بہت پیاری ہے، میں بھی اس سے بہت محبت کرتی ہوں، اسی لیے تو میں اس کا رشتہ مانگنے یہاں پر آئی ہوں۔ میں جانتی ہوں وہ یہاں پر کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتی۔ اور خالہ نے مجھ سے کہا کہ میں تمہاری ماں جیسی ہوں، اور تم بھی جانتی ہوگی تمہاری ممی کی چاہت بھی یہی تھی۔ تمہارے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں کر رہا بیٹی، میری تو ہمیشہ سے یہی خواہش تھی کہ تم میرے گھر کی بہو بنو۔ میں نے خالہ سے کہا یہاں سب مجھے بدتمیز اور بغیرت اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، آپ تو سب کچھ جانتی ہیں، پھر بھی میرا رشتہ مانگ رہی ہیں۔ تو خالہ نے کہا کیونکہ میں جانتی ہوں تم جو خود کو سب کے سامنے ظاہر کرتی ہو، سب کے سامنے بنتی ہو، تم بالکل ویسی نہیں ہو۔ تم میری بہن کی بیٹی ہو اور میرے ان ہاتھوں میں پلی بڑی ہو، اور مجھے پتا ہے تم کب کس بات پر ہنستی ہو اور کس بات پر روتی ہو، اس لیے تمہیں مجھ سے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہارا بہت خیال رکھوں گی۔ جو ماسی ہوتی ہے نا، وہ تو دوسری ماں کی جیسی ہوتی ہے، اور میں تمہاری ماں ہی ہوں اور دوست بھی ہوں اور ساس بھی بننا چاہتی ہوں۔ ان کے منہ سے یہ بات سن کر میں مسکرا دی تھی۔ میں نے خالہ سے وقت مانگا تھا اور خالہ نے کہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کے فیصلے کا انتظار کروں گی۔ ان کے جانے کے بعد گھر میں تو جیسے کوئی کوہرام آ گیا ہو، ایک تہلکا سا مچ گیا۔ ماما کی بیٹی نے کہا کہ وہ ایان سے شادی کرنا چاہتی ہے، آپ بوا سے بات کریں، میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ اور پھر وہ مجھ سے لڑنے آ گئی اور کہنے لگی کہ ساری زندگی میرے باپ کے پیسوں پر عیش کرتی رہی اور اب مجھ سے میرے ایان کو بھی چھیننے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں تمہیں اب جیتنے نہیں دوں گی، ایان کو حاصل ہی کر کے رہوں گی۔ میں نے اس سے کہا جا کر اپنا شوق پورا کر لو، اور میں نے اس سے کہا کہ ایان میری خالہ کا بیٹا ہے، اور میں نے نہ کبھی اسے اس نگاہ سے دیکھا اور نہ ہی مجھے اس سے محبت تھی، بلکہ میں نے سوچ لیا تھا میں کبھی بھی کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ میری زندگی میں جتنے بھی مرد تھے، میرے پتاجی، میرے ماما، میرے چاچا، سبھی خود غرض اور مطلبی تھے۔ ان رشتوں کی اصلیت جان لینے کے بعد اب کسی اور شخص کو اپنی زندگی میں آنے دوں، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کچھ سمے بعد خالہ نے مجھے فون کیا اور بتایا نشا میرے گھر پر آئی تھی، وہ رو رہی تھی۔ اس نے کہا وہ ایان سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا مجھے بہت حیرانی ہو رہی ہے، پہلے تو وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی اور اس لڑکے سے شادی بھی کرنا چاہتی تھی، اور اب اس کی نظر میرے بیٹے پر ہے، اس کو میرا بیٹا نظر آ رہا ہے۔ میں نے خالہ سے کہا نشا ایک اچھی لڑکی ہے، شاید تب بھٹک گئی ہوگی، یہ عمر بھی تو ایسی ہی ہوتی ہے، گھر کی بچی ہے، گھر میں ہی رہ جائے گی، اور کیا پتہ ایان بھی اس سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو، آپ ایان سے بھی پوچھ لیجئے۔ خالہ نے فون بند کر دیا اور میں سوچنے لگی کیا زندگی میں محبت ضروری ہوتی ہے؟ یہ شادی بیاہ، یہ رشتے کیا سب ضروری ہوتے ہیں؟ اگر ضروری ہوتے ہیں تو پھر کیوں سب مجھے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں؟ مجھے اپنے کسی سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا۔ پھر ایک دن مجھے ایان نے فون کیا۔ بہت سال پہلے میں نے اس کو دیکھا تھا اور بہت سال گزر گئے تھے جب میری اس سے بات ہوئی تھی۔ تب ممی زندہ تھیں، تب آخری بار میں نے ایان کو دیکھا تھا، تب میں اسکول میں پڑھتی تھی، اور آج اتنے سالوں بعد اس کی آواز سن رہی تھی۔ ایان نے مجھ سے کہا تم خود کو کیا سمجھتی ہو؟ تم کیا زیادہ ہی مہان ہو؟ میں نے کہا ایان بھیا کیا ہوا؟ آج ایسے اچانک آپ نے مجھے فون کیا؟ ایان نے کہا خبردار جو اب دوبارہ مجھے بھیا بولا تو کیا کہا ہے تم نے ممی سے؟ کہ ایان سے پوچھ لیں اس کی کیا مرضی ہے؟ تو میں نے سوچا کہ میں خود ہی بتا دیتا ہوں کہ تم میری مرضی ہو جو اتنے سالوں سے میرے دل میں گھر کیے بیٹھی ہو۔ میں نے خالہ سے بات کی تھی باہر جانے سے پہلے، تب خالہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا
ثانیہ صرف ایان کی ہے اور میں اسی وعدے کے سہارے اتنے سال تمہیں بنا دیکھے بنا بات کیے تمہارے بارے میں ہمیشہ سوچتا رہتا ہوں اور ممی کو بار بار بھیجتا ہوں۔ تمہیں کیا لگا ہر بار اتنا بے عزت ہونے کے بعد ممی کیوں آتی ہیں تمہارے پاس وہاں پر؟ وہ جانتی ہیں کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ اب تم نے سن لیا، اب سمجھ بھی لیا ہو تو بہتر ہے، رشتے کے لیے مان جاؤ اور مجھ سے شادی کر لو۔ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گیا تھا۔ اس نے ایک بار بھی مجھ سے میری مرضی نہیں پوچھی تھی۔ میں نے فون بند کر دیا یہ کہہ کر کہ میں ہی تم سے شادی کیوں کروں، کوئی ایک ایسی وجہ بتا دو، پھر ایک دن تم ہی مجھے چھوڑ دو گے کسی اور لڑکی کی خاطر، جیسے میرے پتا جی نے چھوڑ دیا تھا میری ممی کو۔ اور ایان نے کہا تھا وہ بیٹھ کر مجھ سے ایک بار بات کرنا چاہتا ہے اور میں نے فون رکھ دیا تھا۔ مجھے کوئی بھی رشتہ نہیں بنانا تھا۔ میری پڑھائی کا آخری سال چل رہا تھا۔ دوسرے ہی دن ماما نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا، ثانیہ تم میری بھی بیٹی ہو، میں نے بھی کبھی تم میں اور نشا میں کوئی فرق نہیں کیا۔ تمہاری خالہ بار بار مجھ سے سوال کرتی ہیں، ان کو لگتا ہے میں خود تمہاری شادی وہاں نہیں ہونے دینا چاہتا، اور دوسری طرف تمہاری مامی بھی چاہتی ہیں کہ تم اسی گھر میں رہ جاؤ سمی کی دلہن بن کر۔ فیصلہ اب تمہارے اوپر ہے، اچھے سے سوچ لو سمجھ لو اور پھر جواب دے دینا۔ اور مامی نے مجھ سے کہا کہ بیٹا انسان سے ہی تو غلطیاں ہو جایا کرتی ہیں، اگر کبھی میری کسی بات نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہو یا تمہارا دل دکھایا ہو تو مجھے معاف کرنا۔ اور میں مامی کے بدلے رویے پر حیران تھی، جو پہلے سارا دن مجھے تانے مارتی تھی، کبھی مجھے مینٹلی ٹارچر کرتی، آج مجھ سے وہ معافی مانگ رہی تھی۔ میں اب اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرے لیے یہ سب حیران کر دینے والا تھا، اور یہی سوچتے سوچتے 2 دن گزر چکے تھے۔ میری کوئی ایسی دوست بھی نہیں تھی جس سے میں اس بارے میں بات چیت کر سکتی۔ میں خود سے باتیں کرتی تھی اور خود سے ہی رائے لینا شروع کر دیتی تھی، مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ سب شادی کے لیے مجھ پر زور ڈال رہے تھے اور مجھے کیا کرنا چاہیے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ جب ایان نے مجھے میسج کیا وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے، تب بھی میں سوچ میں پڑ گئی آخر میں کیا کروں، لیکن میں نے ایان کو کوئی جواب نہیں دیا اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر سوچتی رہی، کیا میں اتنی خوش قسمت ہوں جو مجھے ایان کا یقین کرنا چاہیے؟ اگر میں نے اس کی باتوں کا یقین کر لیا تو کہیں میرے ساتھ بھی وہی نہ ہو جو میری ماں کے ساتھ ہوا تھا۔ میں نے اکثر ممی کو روتے ہوئے دیکھا تھا پتا جی کے لیے۔ پتا جی ان پر بہت ظلم کیا کرتے تھے۔ ماں اور باپ کے نام سے ہی مجھے ایک عجیب سی نفرت سی ہونے لگی تھی۔ ایان نے پھر سے مجھے کال کیا اور میں نے اس سے کہا کہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، کوئی ایک وجہ مجھے بتا دو شادی کی۔ تو اس نے کہا، کیا یہ وجہ کافی نہیں ہے کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں؟ تو میں نے اس سے کہا، کبھی میں نے تم سے کہا ہے کہ میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں؟ میں سمی سے محبت کرتی ہوں اور اسی سے ہی شادی کروں گی۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ جبکہ سمی کے بارے میں نے جھوٹ بولا تھا، مجھے کسی سے بھی شادی نہیں کرنی تھی، اور میں نے جا کر ماما سے بھی کہہ دیا مجھے کسی سے بھی شادی نہیں کرنی۔ اگر آپ لوگوں نے مجھے زیادہ فورس کیا تو میں یہاں سے کہیں دور چلی جاؤں گی۔ اور ماما حیرانگی کے ساتھ مجھے دیکھتے رہے، اور مامی غصے میں آ کر کہنے لگی، دیکھ لیا آپ نے اپنی منہ پھٹ بھانجی کو، آپ باپ بیٹا پاگل ہیں اس کے لیے، اور اس کو تو بولنے کی بھی تمیز نہیں ہے کہ کب کہاں اور کیا بولنا ہوتا ہے۔ یہ سب کہہ کر مامی اٹھ کر نشا کے کمرے میں چلی گئیں، جبکہ میں جانتی تھی مامی میرا رشتہ اسی لیے مانگ رہی ہیں تاکہ ان کی بیٹی کا راستہ صاف ہو جائے اور اس کی شادی ایان سے ہو جائے۔ میں نے صاف کر دیا تھا کہ مجھے رشتوں سے وحشت ہونے لگتی ہے، مجھے ان لوگوں کا حصہ نہیں بننا تھا۔ میں نے ماما سے کہا کہ مجھے ودیش جانا ہے پڑھنے کے لیے، میں باہر جا کر پڑھنا چاہتی ہوں۔ ماما نے کہا، جب تک تمہاری شادی نہیں ہو جاتی اور تم میری بات نہیں مان لیتی میں کوئی رسک نہیں لے سکتا، تمہیں اکیلے کہیں نہیں بھیج سکتا۔ دن کیسے گزرتے گئے، خالہ نے بھی مجھے کوئی فون نہیں کیا۔ جب ایک دن ایان مجھے راستے میں ملا، اس نے مجھے وہیں روک لیا اور مجھ سے کہا کہ وہ مجھ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے، اور میں خاموشی سے اس کی بات سننے لگی۔ ایان نے کہا، تم جب پیدا ہوئی تھی تب میں 7 سال کا تھا۔ میں نے ماما سے پوچھا کہ یہ گڑیا کون ہے؟ تو ماما نے ہنس کر کہا کہ تمہاری گڑیا ہے، اور پھر میں نے تمہارا نام ثانیہ رکھا تھا کیونکہ مجھے اپنی ایک ٹیچر بہت پسند تھی،
उसी के नाम पर मैंने तुम्हारा नाम रख दिया था। सब मुझ पर बहुत हंसते थे। मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर दिन भर कभी इधर फिरता कभी उधर, यहाँ तक कि आज भी मुझे हंसी आती है सोच सोच कर। तब वक्त के साथ साथ सब भूलता गया, पर खुद को कभी तुमसे अलग नहीं कर सका। मैं तुम्हें तुमसे ज़्यादा जानता हूँ, ये भी जानता हूँ तुम समी को पसंद नहीं करती। सिर्फ मुझसे जान छुड़ाने के लिए तुमने ऐसा बोल दिया। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे फैसले की कदर करता हूँ। जानती हो, इंसान सबसे ज़्यादा मजबूर कब होता है? तब जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत के बग़ैर ज़िंदगी बेमतलब सी महसूस होती है, जैसे कोई मकसद ही नहीं हो, कोई खुशी ही नहीं हो। हमारी ज़िंदगी में मोहब्बत से लोग आते हैं, कुछ लोग सारी उम्र हमारे साथ रहते हैं और कुछ बीच रास्ते में हमें छोड़कर चले जाते हैं। पर मैं तुमसे वादा करता हूँ, कभी तुम्हें ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर अकेला नहीं छोड़ूंगा। हाँ, पर अगर मौत मुझे तुमसे दूर कर देगी तो कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी का एक वक्त होता है और जब वो वक्त आ जाता है तो अपने करीबी रिश्ते भी हमें छोड़ जाते हैं। और मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ तुम मुझसे शादी करो, हो सकता है तुम्हें भी किसी और से मोहब्बत हो जाए। हमारी ज़िंदगी में बहुत से लोग आते हैं जाते हैं, पर कुछ ख़ास होते हैं जिनकी कमी को हम हमेशा महसूस करते हैं। वो हमारे दिल के हमेशा करीब होते हैं, जब हम चाहें उनसे बात कर सकते हैं। और मैं तुम्हारा इंतज़ार ज़िंदगी भर करूँगा। अयान ये कहकर चला गया था। मुझे अपने सब सवालों के जवाब मिल चुके थे। उस दिन मैं रोते हुए घर वापस आई और आते ही अपने कमरे में चली गई और मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और सोचने लगी कैसे मैं इतनी मोहब्बत करने वाले शख्स को नज़रअंदाज कर सकती हूँ। पर मैंने अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाला था। कुछ देर बाद मामी ने मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने मुझसे कहा, सानिया, अगर तुम चाहो तो अयान निशा से शादी के लिए मान सकता है। तुम उसको मनाओ ताकि वो शादी के लिए हाँ कर दे। मैं सोच में पड़ गई। मैं जो खुद अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला नहीं कर पा रही थी, अचानक से इतनी बड़ी बात मेरे सामने आ गई। निशा भी मेरे पास आकर रोने लगी थी। मैंने सोच लिया था कि अयान से निशा की शादी करवा दूंगी। किसी एक इंसान को तो उसकी मोहब्बत मिलनी चाहिए। पर वो रात मेरे लिए बहुत भयानक साबित हुई। जब रात को मेरे कमरे में एक लड़का आया, मैं उसको नहीं जानती थी और तभी मामी ने शोर मचा दिया और सब मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगे। मैंने दरवाज़ा खोलना चाहा, लेकिन उस लड़के ने मेरे मुंह पर हाथ रख लिया और वो खड़ा हंस रहा था। फिर मैंने उसको धक्का दिया, बल्कि उसने खुद ही मुझे छोड़ दिया और मैं भागकर दरवाज़ा खोलने गई। मैंने देखा कि सब मुझे शक की नज़रों से देखने लगे। मैंने कहा, मामा, ये लड़का पता नहीं कौन है और मेरे कमरे में अचानक घुस आया। और मामी कहने लगी, घुस आया था तो पहले शोर मचा देती, अब जब पकड़ी गई हो तो कैसे रंग बदल रही हो। मैं सब समझती हूँ तुम जैसी लड़कियों को, इसलिए तुमने मेरे बेटे से रिश्ते को इनकार कर दिया और अयान को भी बेवकूफ़ बना रही हो, बल्कि तुम हमारे ख़ानदान के ही लड़कों को बेवकूफ़ बना रही हो। अगर इससे शादी करनी थी तो हमें सीधे सीधे बता देती। घर में और भी बेटियां हैं, आज तक किसी की जुर्रत नहीं हुई किसी लड़के से बात तक करने की, और तुमने तो घर में ही बुला लिया। पता नहीं किस पर चली गई और वो मुझे धक्के देने लगी। मैंने मामा से कहा कि ये सब कुछ झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता कि ये कौन है। तो मामा ने कहा कि इस लड़के को परसों मैंने खुद तुम्हारे पास खड़े हुए देखा था और मुझे वो लड़का याद भी नहीं था। पर फिर याद आया था कि इस लड़के ने बहाने से मुझसे घर का पता पूछा था और मैं पागल समझकर आगे बढ़ गई थी। मैंने मामा को सच बताना चाहा, पर किसी ने मेरा यकीन नहीं किया और रात के 1 बजे मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं घर के बाहर बैठी रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही। किसी ने मेरा यकीन नहीं किया था और ना किसी ने दरवाज़ा खोला था। मैं कहीं भी जाने के काबिल नहीं रही थी। मैं कहाँ जाती, अपने पिता के घर भी नहीं जा सकती थी। और खाला, वो तो अयान के रिश्ते के इनकार के बाद से ही मुझसे बात तक नहीं कर रही थी और अब तो उन तक बात भी पहुँच चुकी होगी। वो भी मुझसे कई सवाल करेंगी और मैं किसी को क्या जवाब दूंगी। मैं किसी को कोई जवाब नहीं देना चाहती थी। मैं ऐसी लड़की नहीं थी। मैं सड़क किनारे चल रही थी। मेरी माँ की यादों के अलावा मेरे पास और कोई सहारा नहीं था। मुझे डर महसूस नहीं हो रहा था, बस आंसू थे जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जब देखा एक औरत गाड़ी पर आई है
اور سڑک کنارے کھڑی ہو گئی۔ مجھے بہت حیرت ہوئی، رات کے اس وقت یہ کون ہے؟ میں نے سوچا مجھے اس سے مدد مانگنی چاہیے اور میں آگے بڑھی۔ جب میں اس کے قریب گئی تو میں نے اس سے کہا، کیا آپ میری مدد کر سکتی ہیں؟ تو اس عورت نے گھور کر مجھے دیکھا اور کہنے لگی، کسی شریف گھر کی لگتی ہو، لگتا ہے کسی نے دھوکہ دے دیا۔ میں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل ایک غلط فہمی کی وجہ سے مجھے گھر سے نکال دیا گیا اور رات کے اس وقت مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کہاں جاؤں۔ تو وہ کہنے لگی، بیٹھو میری گاڑی کے اندر۔ میں اس سے پوچھنے لگی، آپ رات کو اس وقت یہاں سڑک کے کنارے کیا کر رہی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی، کیا کروں، دن کا اجالا تو طوائفوں کو کہیں بھی جانے نہیں دیتا۔ اور میں یہ سن کر حیران ہو گئی تھی۔ میں نے کہا، آپ طوائف ہیں؟ تو وہ کہنے لگی، ہاں۔ اور میں اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگی۔ یہ وہی چہرہ تھا جس کے بارے میں کچھ دن پہلے سماچار اور اخبار میں آیا تھا، اور کالج میں بھی کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے۔ اور وہ عورت مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی، کہنے لگی، تم فکر مت کرو، میں تمہیں کوٹھے پر نہیں لے کر جا رہی۔ میں نے کہا، آپ وہی طوائف شبینہ ہے نا جس نے 25 خاندانوں کو وارث دیے اور ہر بار بیٹا پیدا ہوا تھا؟ تو کہنے لگی، ہاں، تم تو بہت کچھ جانتی ہو میرے بارے میں۔ میں نے اس عورت سے کہا، آپ کو دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ آپ نے 25 بیٹے پیدا کیے ہیں، اور اب ان خاندانوں کا کیا ہوگا جن کو پتہ چل چکا ہے سب کچھ، اور ان لڑکوں کا کیا ہوگا؟ تو وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی، ہم کہیں رک کر بات کرتے ہیں۔ اور ہم ایک ڈھابے پر رک گئے۔ اس نے مجھ سے چائے کو بولا، کہنے لگی، کیا تم ایک طوائف کے ساتھ چائے پینا پسند کرو گی؟ میں نے کہا، اگر آپ طوائف نہ ہوتی تو کیا ہوتی آج؟ وہ کچھ دیر اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھنے لگی۔ انہوں نے مجھ سے کہا، آج اگر میں طوائف نہ ہوتی تو میں ایک شکشکا ہوتی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے اسی شکشکا کے ساتھ چائے پینی ہے۔ میں نے دیکھا تھا اس کی آنکھوں میں بہت نمی تھی۔ وہ بالکل چپ ہو گئی اور کہنے لگی، تمہیں کیا ہوا؟ کیوں نکالا تمہیں تمہارے گھر والوں نے گھر سے باہر؟ اور اس دن پہلی بار میں نے کسی کو اپنے بارے میں سب کچھ بتایا تھا۔ وہ میرے بارے میں سب کچھ جان کر خاموش ہو گئی اور کہنے لگی، تمہیں ایان سے شادی کر لینی چاہیے تھی۔ محبت تو شادی کے بعد بھی ہو جایا کرتی ہے، پر ایک قدر کرنے والا انسان بڑی مشکلوں سے ملتا ہے۔ میں نے کہا، آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیے، آپ کیسے طوائف بن گئیں؟ تو وہ کہنے لگی، تم ہو تو بہت چھوٹی سی، پر بات کرتی ہو تو دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیتی ہو۔ میں نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہر انسان کی اپنی ایک کہانی ہوتی ہے، اور میں جاننا چاہتی ہوں آپ کی کہانی کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا، جب میں چھوٹی تھی ہم 4 بہن بھائی تھے۔ میرے پتا جی ایک اسکول میں چپراسی تھے اور ہم بھی اسی اسکول میں پڑھنے جاتے تھے۔ میں سب بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، اور ماں کی موت کے بعد سب کی ذمہ داری مجھ پر آ گئی، اور بابا کو پیرالائز ہوا اور وہ بستر سے لگ گئے۔ ہمارے گھر میں بہت سی پریشانیاں ہونے لگیں، کھانے کو گھر میں کچھ نہیں تھا، بھائی بہن بھوک سے روتے تھے۔ میں جس بھی رشتہ دار یا پڑوسی کے پاس جاتی، کوئی بھی میری مدد نہیں کرتا تھا، بلکہ مجھے بے عزت کر کے وہاں سے بھگا دیتے تھے۔ غریبی خود ایک سزا ہے غریب لوگوں کے لیے۔ میں تب 14 سال کی تھی اور ایک جگہ محنت مزدوری کرنے لگی، جس سے گھر کا چولہا چل پڑا، اور دونوں بھائی اسکول چھوڑ کر آوارہ گردیاں کرنے لگے۔ میں بہت کہتی کہ تم لوگ پڑھ لکھ لو، تو وہ کہتے کہ کیا کریں گے پڑھ لکھ کر جب نوکری ملنی ہی نہیں۔ اور پھر ایک دن وہ جوا کھیلتے ہوئے پکڑے گئے۔ میں ان لوگوں کو چھڑانے کے لیے تھانے گئی، اور ان لوگوں کے لیے پولیس والوں سے بہت منتیں کیں، اور بھائیوں کو گھر لے کر آ گئی۔ اب پولیس والا روز ہمارے گھر کے چکر لگاتا، اور جب اسے پتہ چلا کہ میں ایک جگہ پر کام کرتی ہوں، وہ وہاں بھی آ گیا۔ مجھے اچھا نہیں لگا، پر بڑے لوگوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اور پھر میں نے اپنا کام بدل لیا۔ میں کچھ گھروں میں صفائی کا کام کرتی، اور پھر میں نے اپنی چائے کی چھوٹی سی دکان کھول لی، جس پر دن بھر بھیڑ رہتی تھی۔ کچھ لوگ چائے پینے آتے تو کچھ لوگ مجھ پر تانے کسنے، پر جب عورت کمانے نکلتی ہے تو وہ اپنے کام سے کام رکھتی ہے۔ میں نے اپنی چھوٹی بہن کی شادی کر دی، اور بھائی اپنی مرضی سے شادی کرایا۔ بابا کی موت ہو گئی، پر مرتے وقت بابا نے مجھ سے وعدہ لیا تھا، اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا۔ میں نے بھائی سے کہا، بھائی اب تم بچے نہیں رہے، تم شادی شدہ مرد ہو، جا کر کماؤ اور اپنی بیوی کو بھی کھلاؤ۔ میں کب تک تم لوگوں کی ذمہ داریاں اٹھاتی پھروں گی؟ مجھے بھی تو ایک دن اپنی شادی کرنی ہے، اپنا گھر بسانا ہے،
اور وہ مجھے برا بھلا کہہ کر چلا گیا، اور پھر کچھ دن بعد چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا، اور جب میں اس کے پیچھے تھانے گئی تو پتہ چلا اس نے ایک آدمی کو مار ڈالا، اور وہ تھانے دار مجھ سے کہنے لگا اس کو اب پھانسی ہوگی، تمہارے بھائی کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ میں اس کے پیروں میں گر گئی اور اس کے پاؤں پڑنے لگی۔ میں نے کہا صاحب میرے بھائی کو چھوڑ دیجئے، اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو وہ تھانے دار مجھے چپ کروانے لگا۔ اس نے کہا تم کہتی ہو تو ٹھیک ہے، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، تم یہ جوس پیو، میں تب تک اس کے بارے میں کچھ سوچتا ہوں۔ اور تب پریشانی میں نے وہ جوس بھی پی لیا، جس کو پینے کے بعد میں گہری نیند میں چلی گئی، اور جب مجھے ہوش آیا تو میں کسی کوٹھے پر تھی، اور وہ پولیس والا میری عزت کو تار تار کر کے جا چکا تھا۔ میں وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی پر کسی نے میری ایک نہ سنی، اور وہاں موجود بائی نے مجھ سے کہا اب کیا فائدہ، اب تو تمہارے پاس عزت بھی نہیں بچی، کیا کرو گی باہر جا کر؟ تمہارے تو بھائی نے خود پیسوں کی خاطر تمہیں اس تھانے دار کے حوالے کیا ہے۔ یہ سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، پر میں وہاں سے بھاگ بھی نہیں سکتی تھی۔ جب ایک دن پتہ چلا کہ میں تو ماں بننے والی ہوں اور اس گناہ کا باپ بھی تھانے دار ہے، یہ سن کر بائی بہت خوش ہوئی، کہنے لگی اگر بیٹی ہوئی تو ہم رکھ لیں گے، اور اگر بیٹا ہوا تو آگے کسی کو بیچ دیں گے۔ مجھے خود سے ہی گھن آنے لگی تھی۔ میں نے خودکشی کرنے کی بھی کوشش کی پر ہر بار بچ جاتی، اور پھر ایک دن میں بھی اسی ماحول کا حصہ بن گئی۔ میں نے خود اس تھانے دار کو جان سے مار دیا تھا، اور بائی کے مرنے کے بعد میں نے کوٹھا سنبھال لیا۔ میرے بہن بھائیوں میں سے کسی نے مجھ سے کوئی سمپرک نہیں کیا، اور جس بھائی نے مجھے بیچا تھا وہ خود کوٹھے سے بیوی کو لے کر گیا تھا، جو واپس آ چکی تھی، اور بھائی کو جیل ہو چکی تھی، پر مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ پھر میرے پاس ایک ویکتی آیا، اس نے کہا کہ مجھے بیٹا چاہیے، میری بیوی بیٹیاں پیدا کرتی ہے۔ میں نے کہا میں بیٹا پیدا کر سکتی ہوں، اور سیروگیسی کی مدد سے میں نے پھر سے بیٹا پیدا کیا، اور ایسے ہی یہ سلسلہ چلتا گیا۔ پر 2 بیٹوں کے بعد میں نے کبھی کوئی بیٹا پیدا نہیں کیا۔ حالانکہ کوٹھے پر موجود طوائف جن کی کوکھ میں شریف لوگ اپنے گناہ ڈال جاتے ہیں، ان میں سے جو بیٹا پیدا ہوتا اس کو خفیہ طور پر ان لوگوں کو دے دیا جاتا۔ بیویاں بھی وہ بچہ رکھ لیتی، اگر نہ رکھتی تو ان کے پتی انہیں دوسری شادی کرنے کی دھمکی دیتے۔ اس ڈر سے وہ خوش تھیں کہ چلو سیروگیسی کے ذریعے بیٹا پیدا ہوا ہے تو ہمارا ہی بیٹا ہے۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے میں نے 25 خاندانوں کو بیٹے دے دیے تھے، اور یہ سچ کوئی نہیں جانتا کہ وہ سب کس کی کوکھ سے پیدا ہوئے۔ کچھ بچے تو ہمیں کوڑے کے ڈھیر سے ملتے تھے۔ خاندان والوں کو بیٹے چاہیے کیا کریں، اور ہمیں پیسہ اور شہرت۔ لڑکیوں کو ہم اپنے پاس رکھتے، ان کو اچھی شکشا دیتے، جو کوٹھے پر رہنا چاہتی تھی رہتی تھی، اور جو جانا چاہتی تھی ہم ان کو جانے دیتے تھے۔ صرف میرے کوٹھے کا ہی یہ اصول تھا۔ میں کبھی کسی کو زور زبردستی طوائف نہیں بناتی تھی، اور کچھ لڑکیاں جو چلی جاتی وہ واپس لوٹ آتی تھی کیونکہ ان کو باہر کی دنیا نہیں اپناتی تھی۔ ہم لوگ تو بس مردوں کا دل بہلانے کے لیے ہوتے ہیں، یا پھر سیروگیسی کے ذریعے بچہ پیدا کرنے کے لیے، جس کی وجہ سے اکثر پیسے والے رات کے اندھیرے میں آ کر لاکھوں دے جاتے ہیں۔ وہ ہمیں لوٹتے ہیں اور ہم نے ان کو لوٹنا شروع کر لیا، جبکہ میں نے وہ بیٹے پیدا نہیں کیے تھے۔ بس میرا نام مشہور ہو گیا کہ ہر بار میں بیٹا پیدا کرتی ہوں، اور آخر میں وہ ہنسنے لگی اور پھر رونے بھی لگی، کہنے لگی ایک حادثے نے میری زندگی تباہ کر کے رکھ دی ہے۔ میں نے کبھی کسی کو بیٹی نہیں کہا، ہم سب طوائفوں کے کوئی رشتے نہیں ہوتے، پر میں تمہیں بیٹی کہہ رہی ہوں۔ اب تم اپنے گھر چلی جاؤ جہاں تمہیں جانا چاہیے۔ ایک لڑکی کی جب شادی ہو جاتی ہے تو وہ محفوظ ہاتھوں میں چلی جاتی ہے۔ شادی زندگی کا ایک حصہ ہے، اور پھر وہ مجھے خالہ کے گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ پھر اس عورت کی باتیں میرے دل و دماغ میں بیٹھ چکی تھیں۔ خالہ مجھے دیکھتے ہی میری طرف بھاگ کر آئیں اور کہنے لگیں کہ کہاں چلی گئی تھی؟ ایان پچھلے 4 گھنٹوں سے پاگلوں کی طرح تمہیں ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ اور میں خالہ کی گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ خالہ نے کہا رو نہیں بیٹی، یہ سب تمہاری مامی کی سازش تھی، تمہیں سب کی نظروں میں گرانے کے لیے۔ جب اس لڑکے کو پولیس نے پکڑا تو اس نے سب کو سچ بتا دیا۔ ایان نے اس کو بہت مارا ہے اور اسے پولیس کے حوالے بھی کر دیا۔ پھر میں نے خالہ سے کہا کہ مجھے معاف کر دیجئے، مجھے رشتوں کی سمجھ آ گئی ہے۔ اور تبھی ایان گھر میں آ گیا
और आते ही उसने मुझे ज़ोर से थप्पड़ मारा। उसने कहा, हम लोग मर गए थे क्या जो यहाँ नहीं आ सकती थी। फिर मैंने खाला से कहा कि मुझे अब कभी इससे शादी नहीं करनी, और अयान सर पकड़कर बैठ गया। किसी सच्चे और अच्छे इंसान की मोहब्बत एक औरत को सवार कर देती है। अयान से मेरी शादी हो गई। मामी भी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। उनकी बेटी किसी के साथ भाग गई। जो इल्ज़ाम उन्होंने मुझ पर लगाए थे उसकी सज़ा उनको मिल गई थी। आज मैं अपने पति अयान के साथ बहुत खुश हूँ, पर आज भी मुझे वो तवायफ याद आती है तो सोचती हूँ न जाने ऐसी कितनी लड़कियाँ होंगी जिनको कोई जुए में हार जाता होगा, कोई मोहब्बत में धोखा देकर कोठे पर छोड़ जाता होगा। पता नहीं कब वक्त बदलेगा और जब एक शरीफ घर की लड़की तवायफ बनने से बच जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।